اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ داخلہ فارم جامعۃ المدینہ شعبۃ امتحان کے داخلہ فارم تشریف لا چکے ہیں، ان کو بھی ہم نے فل کرنا ہے، اور اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سی چیزیں لگنی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور تصویر کس طرح لگانی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، کس پینسل سے فل کرنا ہے یہ بھی ساری چیزیں بتائیں گے، کس پوسٹ کس سروس کوریئر سروس کے ذریعے بھیجنا ہے اور کس کے ذریعے نہیں بھیجنا وہ بھی بتائیں گے، اور آخر میں بینک کی کس بینک میں فیس جمع کروانی ہے اور اس کی ڈپازٹ سلپ کس طرح فل کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ہر سال یہ فارم فل ہوتا ہے اور ہر سال ہی کوئی نہ کوئی اس میں غلطی رہ جاتی ہے، چاہے وہ طلباء کی طرف سے ہو چاہے وہ ناظرین کی طرف سے ہو، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں وہ ساری چیزیں بتائیں جو کہ ہوتی آ رہی ہیں، پچھلے سالوں کا تجربہ ہے، وہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر کلیئر کریں گے تاکہ کسی قسم کی بھی غلطی نہ ہو، نہ آپ کا ٹائم ضائع ہو، نہ ناظمین کا ٹائم ضائع ہو، نہ ہی آگے شعبۃ الامتحان والوں کا ٹائم ضائع ہو۔ ہم نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو ریورس کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، جو پوائنٹ نہ سمجھ آ رہا ہو تو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظمین کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں اور اپنے طلباء کو اسی کے مطابق سمجھائیں کہ ہم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں کیا چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو کچھ یہ داخلہ فارم میں نے ہمارے جو لاہور جنوبی زون کے ہم نے سارے ناظرین کو بھیج دی ہیں، بلکہ لاہور ریجن کے جو بھی ناظرین ہیں سب کو پہنچا دیے ہیں۔ اس کی پہلی جو مقررہ مدت ہے وہ 4 نومبر تک ہے، یہ اپنی لازمی یاد رکھنا ہے۔ یہ تمام درجات کی الگ الگ فیس بتائی گئی ہے، نیچے یہ شعبۃ الامتحان کا ایڈریس ہے اور یہ بینک اکاؤنٹ نمبر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے 4 نومبر تک آپ نے یہ سارے داخلہ فارم شعبۃ الامتحان کو پہنچانے ہیں۔ 4 نومبر والے دن اگر آپ پوسٹ کر دیں گے اور 4 نومبر والے دن ہی آپ نے فیس پے کر دی، اور یہ اگرچہ داخلہ فارم اگلے دن پہنچیں گے لیکن یہ آپ کے قابل قبول ہوں گے۔ یہ ہر سال بتایا جاتا ہے، آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں 4 نومبر والے دن آپ کے داخلہ فارم پوسٹ ہو جانے چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہم کچھ معلومات بتائیں گے کہ اس میں آپ نے فارم صرف نیلے پین سے فل کرنا ہے، نیلے پین سے فل کرنا ہے۔ اگر آپ نیلے پین سے نہیں فل کریں گے تو آپ کا فارم ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، مسترد کیا جا سکتا ہے۔ پہلی کیا ہے، فارم صرف نیلے پین سے فل کرنا ہے، اور بال پین سے فل کریں یا ایسی روشنائی سے فل کریں جس کا اگر فارم گیلا بھی ہو جائے، یہ لکھا ہوا ہے۔ جیسے پین سے اگر ہم فل کریں گے تو پین کی جو روشنائی ہوتی ہے وہ گیلا ہونے سے اتر جاتی ہے، تو ہم نے بال پین سے ہی فل کرنا ہے۔ امتحانی داخلہ فارم کے نام، ولدیت اور تاریخ پیدائش کے کالم میں ہرگز وائٹو کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، یعنی کریکشن پین۔ جیسے غلطی ہو جاتی ہے کسی طالب علم سے تو وہ یا تو اس کو کٹ کر دیتا ہے یا پھر اس کے اوپر وائٹو پھیر دیتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے بھی کئی بار بتایا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی کچھ طلبہ کرام ایسا کرتے ہیں۔ وائٹو ہرگز نہیں اس کے اوپر استعمال کرنا۔
یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے ناظم صاحب دعائے مدینہ یا ساسہ کے درجے میں اکٹھا کر کے فارم پر کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھا دو۔ یہاں پر بھی بتایا گیا ہے انگریزی میں نام بلدیت میں انگریزی کے وہی سپیلنگ درج کروائے جائیں جو طلباء کی کسی سرکاری دستاویز پر درج ہو۔ ہمارے جب بھی یہاں پر مدنی مشورہ ہوا ناظمین کرام کا، اس میں ہر بار یہی بتایا گیا کہ سپیلنگ لازمی چیک کر لیا کریں، جو سرکاری دستاویزات پر ہوں یا انگلش میں جن کا شناختی کارڈ بنا ہو یا سرکاری اسکول کا جو رزلٹ کارڈ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ سپیلنگ استعمال کیا کریں۔ اپنے پاس سے نئے سپیلنگ نہ لکھا کریں، کیونکہ جب آپ کہیں پر بھی کسی بھی ادارے میں کوشش کریں کہ آپ کے اسکول کی تنظیم مدارس کے اور جامعۃ المدینہ کے سارے جو بھی رزلٹ کارڈ ہو، جو بھی دستاویزات ہو، ان کے اندر نام سیم ہو۔ اگر کسی کا نام سیم نہیں ہے تو برائے کرم ابھی سے ہی درست کروا لیں اور اگلے جو دستاویزات آئیں گی وہ اسی کے مطابق آئیں گی۔ اگر آپ درست نہیں کروائیں گے تو آئندہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی، جہاں پر بھی ضرورت پڑے گی دستاویزات دینے کی، تو آپ کو سب سے پہلے سپیلنگ درست کروانے پڑیں گے ہر ایک دستاویز کے۔ تو ابھی سے مشورہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ان پر اردو میں نام ہے یا انگلش میں نام ہے وہ اپنے سیم کروا لیں، ایک جیسے کروا لیں۔ کسی کا نام ساجد محمود، اگر کسی میں ساجد محمود لکھا ہوا ہے، اگر کسی میں ساجد محمود اتاری لکھا ہوا ہے، اگر کسی میں محمد ساجد لکھا ہوا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک نام ہی ہو۔ اگر ساجد محمود ہے تو سب میں ساجد محمود لکھوا لیں۔ اگر ساجد محمود اتاری ہے، شناختی کارڈ پر بھی اتاری لکھا ہوا تو پھر سب میں ساجد محمود اتاری لکھوا لیں۔ اگر سپیلنگ تبدیل ہے SAJID، یہ سپیلنگ ایک پر ہے تو سب میں ایسے ہی کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی میں محمود کوئی MEH کے ساتھ لکھتے ہیں، کوئی MAH کے ساتھ لکھتے ہیں، تو جو اس کا اوریجنل یا شناختی کارڈ پر یا گورنمنٹ کے جو اسکول کے دستاویز پر محمود ہے یا محمود ہے، جیسا بھی ہے ویسے آپ سب پر کروا لیں۔ یہ آپ کے لیے آسانی ہے، یہ مشورہ ہے آپ کے لیے، آپ کو بہت کام آنے والا ہے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اپنی دستاویزات کو مکمل کرنے میں تو برائے کرم یہ کام لازمی کروا لیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد امتحانی داخلہ فیس شعبہ کے بینک اکاؤنٹ میں، یہ آپ کو اینڈ پر بتائیں گے، اس کے فارم فل کرنے کا طریقہ آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اس پر تصویر استعمال کرنی ہے وہ نیلے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہو، حالیہ تصویر، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہوا حالیہ تصویر، اور فرنٹ والی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی نے اپنی سیلفی لی ہوئی ہے اور سائڈ سے پوز ہے تو وہ بھی آپ کی ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ ہم ناظمین بعض اوقات یا طلبہ کرام بعض اوقات کچھ غلطیاں کرتے ہیں اور اعتراضات لگتے ہیں، وہ یہ ساری لسٹ 27 تقریباً اعتراضات بنتے ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر بھی دکھا دیے جائیں گے، یہاں پر بھی دکھا دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ کچھ چیزیں ہیں، 27 چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو اس میں ویسے ہی بتا دی کہ آپ نے اپنی جو دستاویزات ہیں ان میں نام ایک جیسا کر لیں، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے طالب علم کا نام اردو میں، طالب علم کا نام انگریزی میں، والد کا نام انگریزی میں، ٹھیک ہے، اس طرح ساری چیزیں۔ اس میں کچھ تو چیزیں یہی دی ہیں، ہم باری باری دیکھ لیتے ہیں جلدی تاکہ ویڈیو کو ویڈیو لمبی نہ ہو۔ امیدوار کی تصویر اعلامیہ کے مطابق نہیں ہے، یعنی اعلامیہ میں جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے بنوائی گئی ہو، ٹھیک ہے، اور صرف اسی جگہ پر گوند سے چسپاں کی جائے۔
اسٹیپلر کے لیے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اسٹیپلر کے ذریعے تصویر قابل قبول نہیں، گوند کے ذریعے یہاں پر گم سٹک کے ذریعے آپ نے یہاں پر اس کو چسپا کرنا ہے۔ یہ گم سٹک ناظم صاحب پاس ہونی چاہیے تاکہ طلبہ کے کام آئے، یا درجے میں رکھ لیا جائے اس کو تاکہ سارے طلبہ اس کو استعمال کر سکیں، ٹھیک ہے۔ امیدوار کی تصویر والے اعلامیہ میں سے ہدایت نمبر کے مطابق، یعنی اس میں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، ایک تو اس کا بیک گراؤنڈ نیلا ہونا چاہیے، ایک فرنٹ سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور بیک گراؤنڈ پر کوئی دوسرا کوئی مطلب پارک نہ ہو، بیک گراؤنڈ صرف نیلا ہی ہونا چاہیے، بس آپ یہ سمجھ لیں، اور تصویر سامنے سے ہو، صاف بنی ہوئی ہو تاکہ پہچان لازمی ہو سکے۔ یہ 2-4 چیزیں ہیں تصویر کے حوالے سے، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہاں پر لکھا ہوا ہے اگر تصویر کے مطابق نہیں ہوگی تو نیا فارم فل کرنا پڑے گا، تو یہ اس طرح آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا، ناظم صاحب کا بھی، اور شعبۃ امتحان کا بھی وقت ضائع ہوگا۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ اب یہ یہاں سے شک نمبر اعتراض نمبر 3 سے لے کر تقریباً 11 تک یہ وہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جو آپ ساتھ اس کے داخلہ فارم کے ساتھ پرانی دستاویز لگا رہے ہیں، پرانا رزلٹ کارڈ لگا رہے ہیں، ایک تو نام اس کے مطابق ہونا چاہیے، سپیلنگ اس کے مطابق ہونے چاہیے، درست ہونے چاہیے، ولدیت کے بھی اور اپنے بھی اور ولدیت بھی، اسی طرح انگلش میں بھی، اور تاریخ پیدائش بھی آپ کی سیم ہونی چاہیے۔ ان جو آپ پرانا رزلٹ کارڈ لگا رہے ہیں، چاہے وہ اسکول جو اولا والے ہوں گے وہ تو اپنی یا تو تاریخ پیدائش کے ثبوت کے لیے شناختی کارڈ، میٹرک کی سند، اسکول کا نتیجہ کارڈ، بے فارم، برتھ سرٹیفکیٹ، یا پھر اسٹامپ پیپر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ قبول نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ داخلہ فارم اگر آپ نئے طالب علم ہیں، اولا میں آپ نے داخلہ لیا ہے یا ابتدائیہ میں، متوسطہ میں داخلہ لیا ہے، اگر آپ پہلی بار داخلہ بھیج رہے ہیں تو آپ نے میٹرک کی سند، اسکول کا نتیجہ کارڈ، بے فارم، برتھ سرٹیفکیٹ یا اسٹامپ پیپر، ان میں سے اگر کوئی چیز نہیں آپ کے پاس تو ایک اسٹامپ پیپر 50-100 روپے کا بنے گا، وہ آپ نے لازمی اس کے ساتھ تاریخ پیدائش کے ثبوت کے لیے آپ نے لگانا ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے، تاریخ پیدائش کے ثبوت کے لیے کوئی دستاویز منسلک نہیں، یہ بھی آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اچھا، کچھ طلبہ کرام اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ان کا رزلٹ کارڈ گم ہو گیا پچھلے سال والا، تو وہ کسی دوسرے طالب علم کا رزلٹ کارڈ لے کر اس میں 2 نمبری کروا لیتے ہیں کسی سے، کمپیوٹر والے سے، تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا، یہ قانوناً بھی جرم ہے اور ویسے بھی یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ اس سے آپ کو کیا نقصان ہوگا کہ امتحان میں شرکت سے نااہل ہونا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ کی کوئی بھی دستاویز گم ہو گئی ہے تو تھوڑے سے پیسے لگائیں، اپنا سال بچائیں، اپنا تعلیمی سال بچائیں، اپنا وقت بچائیں، نیا رزلٹ کارڈ یا نئی سند جاری کروا لیں۔ 300 روپے کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ 2 نمبری کریں گے تو آپ کا سال پورا ضائع ہوگا صرف 300 روپے لگانے کے پیچھے۔ اب یہاں پر ہے منسلک کردہ دستاویز غیر واضح ہے۔ کچھ طلبہ کرام کے پاس ان کے اپنے پاس دستاویزات نہیں ہوتی، کسی کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، کسی کی کہاں پڑی ہوئی ہے، وہ پھر تصویریں منگواتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، تو وہ پھر جیسی بھی ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تصویر ایک تو یہ ہے کہ میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی آن لائن ڈاکومنٹ سیو کرنے کے حوالے سے۔ آپ تو یہ کہ ایک تو اب کسی کمپیوٹر والے سے اپنی دستاویزات سکین کر کے اپنے موبائل میں رکھوا لیں، جب ضرورت پڑے اس کا پرنٹ نکلوا کر آپ ناظم صاحب کو یا جہاں پر بھی آپ کو ضرورت پڑے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اگلے نمبر پہ ہے خود ساختہ تبدیلی کی گئی ہے، مثلا کسی رزلٹ کارڈ میں آپ کے محمد
نعمان لکھا ہوا ہے اور کسی میں نعمان اتاری لکھا ہوا ہے، اب نے خود ہی اس میں نا کاٹا لگا کے اس کے آگے اتاری لکھ دیا ہے۔ اس طرح کی آپ نے تبدیلی، کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنی تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ اب جیسے یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ داخلہ فارم کے اوپر وائٹوں کا استعمال نہیں کرنا، کریکشن پین کا استعمال نہیں کرنا، تو اس کے لیے کیا ہوگا، آپ کو نیا فارم دوبارہ فل کر کے بھیجنا پڑے گا۔ جس درجہ کا پیپر دینا ہے اس کا پورا نام درج نہیں، یہ داخلہ فارم کے اوپر یہاں پر آپ نے لکھنا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ دیگر جامعات المدینہ سے آنے کی وجہ سے ناظم جامعہ مدینہ کی مصدقہ درخواست منسلک نہیں ہے۔ یہ ناظمین کے لیے ہے کہ ناظمین جو سنی مدارس سے آتے ہیں، ناظمین کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ جو سنی مدارس سے طلبہ کرام آئے ہیں ان کے ساتھ اپنی تصدیق شدہ درخواست لازمی منسلک کریں۔ امیدوار کے دستخط سبب نہیں۔ اب یہاں پر اقرار نامہ کے نیچے امیدوار کے دستخط بھی کرنے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی امیدوار کے دستخط کرنے ہوتے ہیں، فارم فل کرتے وقت آپ کو بتائیں گے۔ سابقہ امتحان پاس کرنے کا ثبوت منسلک نہیں، جیسے آپ کو پہلے بتایا اگر کوئی پہلی بار داخلہ بھیج رہا ہے تو اس کے ساتھ تاریخ پیدائش کا آپ نے ثبوت بھیجنا ہے۔ اگر دوسری بار آپ بھیج رہے ہیں، داخلہ بھیج رہے ہیں، تو آپ اپنے پچھلے درجے کا رزلٹ کارڈ اس طرح کا وہ آپ نے ساتھ لازمی منسلک کرنا ہے۔ فیس جمع کروانے کا ثبوت ارسال نہیں کیا گیا۔ اگر آپ نے ناظم صاحب کو فیس جمع کروا دی ہے تو ناظم صاحب کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی فیس جمع کروائیں۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں، فیس لیٹ ہو گئی ہے، آپ کا فارم بھی لیٹ ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنی جو ڈپازٹ سلپ ہوگی، بینک والی سلپ ہوگی، وہ آپ نے اپنے داخلہ فارم کے ساتھ اوریجنل بھیجنا آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ دوبارہ آپ کو فیس پے کرنی پڑ جائے گی۔ ایک تو یہ کہ اس کا آپ نے پرنٹ بھی نکلوا لینا ہے، فوٹو کاپی کروا لینی ہے، اور اصل جو ڈپازٹ سلپ ہوگی وہ آپ نے فارم کے ساتھ بھیجنی ہے۔ یہ کچھ اعتراضات ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیے ہیں، انشاءاللہ ان کو ویڈیو کی اسکرین پر بھی لگا دیا جائے گا تاکہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں۔ یہ ایک فارم ہے جی، فہرست طلبہ برائے امتحانی داخلہ فارم ما ادا کردہ فیس۔ اگر تو ناظم صاحب سب طلبہ کے فارم بھیج رہے ہیں تو یہ ہر درجے کا آپ کو الگ الگ فل کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں پر نام اور ولدیت، ٹھیک ہے، فیس کتنی ہے، مثال کے اوپر 300 ہے تو 300 لکھ دیں، آگے طالب علم کے دستخط کروا لیں کہ میں نے فیس ادا کر دی ہے۔ یہ جتنے بھی طلبہ ہوں گے سب کے ہم نے نام ما ولدیت لکھنے ہیں، فیس لکھنی ہے، آگے دستخط کرنے ہیں۔ دستخط کرنے کے بعد آپ ان فیسوں کو آپ نے جمع کر لینا ہے کہ کتنی فیس بن رہی ہے، آگے لفظوں میں لکھ لینا ہے 300 روپے صرف، آگے یہاں پر لکھنا ہے تصدیق کی جاتی ہے کہ مذکورہ درجہ، مثال کے طور پر رابعہ ہے، کل طلبہ 5، مورخہ 10، 20 بروز سوموار ارسال کیے جا رہے ہیں، جمع کروا دی ہے، ڈپازٹ سلپ اس فارم کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے۔ نام ناظم جامعۃ المدینہ، دستخط ناظم جامعۃ المدینہ، رابطہ نمبر، نام، دستخط، آگے رابطہ نمبر، ٹھیک ہے، مہر بھی لگا دیں تو زیادہ اچھا ہے۔
اگر طالب علم اکیلا بچ گیا ہے، اس طالب علم کے لیے بھی یہ فارم فل کرنا، ایک فارم بھیج رہے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی یہ فارم فل کرنا لازمی ہے۔ ایک طالب علم الگ سے بھیج رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ جو فہرست والا فارم ہے یہ بھی بھیجنا ضروری ہے، ورنہ دوبارہ آپ کا جو داخلہ فارم ہے مسترد ہو جائے گا، اور دوبارہ یہ والا فارم آپ کو لازمی بھیجنا پڑے گا۔ فارم کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پہلی شق تو آپ نے دیکھ لی۔ امتحانی داخلہ فارم کے ساتھ گزشتہ درجے کے پاس کردہ امتحان کے نتیجہ کارڈ کی فوٹو کاپی منسلک کریں۔ میں نے آپ کو بتائی ہے اس طرح کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پہلی بار بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکھا بھی ہوا ہے، شرط نمبر 2 صرف ان طلباء کے لیے جنہوں نے شعبۃ امتحان کے تحت گزشتہ سال امتحان نہ دیا ہو۔ یہ دوسری شق ان کے لیے جنہوں نے پہلے شعبہ کے تحت امتحان نہیں دیا، وہ اپنا شناختی کارڈ، میٹرک کی سند، اسکول کا نتیجہ کارڈ، بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ یا اسٹامپ پیپر میں سے کسی ایک کا لفظ کرنا ضروری ہے۔ امتحانی داخلہ فارم پر طالب علم ایک عدد حالیہ تصویر چسپاں کرے، ہم نے پہلے بات کر لی۔ امتحانی داخلہ فارم کے ساتھ منسلک کردہ تمام دستاویزات کی پشت پر ناظم کے دستخط اور متعلقہ جامعہ کی مہر ثبت ہونا ضروری ہے، یعنی جو یہ بھیج رہے ہیں اس کے پیچھے ناظم صاحب اپنی مہر لگائیں اور سائن بھی کریں۔ امتحانی داخلہ فیس جمع کروا کر تفصیل برائے امتحانی داخلہ فارم فیس پر دستخط اور فارم پر دستخط ضرور ثبت کیجیے تاکہ فیس جمع کروانے کا ثبوت ناظم جامعہ مدینہ اور شعبۃ امتحان کے پاس محفوظ ہو جائے۔ اس کی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ نے ناظم صاحب کو فیس دے دی، یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں، فیس لکھیں اور سامنے دستخط کر لیں تاکہ آپ کا ثبوت پکا ہو جائے کہ آپ نے ناظم صاحب کو فیس جمع کروا دی ہے۔ فیس جعلی ثابت ہونے کی صورت میں امیدوار کا نتیجہ منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ ترتیبی کارروائی بھی کی جائے گی۔ تھوڑی سی فیس ہوتی ہے، اب اس میں بھی 2 نمبری کریں گے تو بس۔ امتحان میں بلا عذر مکمل غیر حاضر رہنے والے طلباء کو آئندہ امتحان کے لیے نئی فیس جمع کروانا ہوگی۔ سابقہ فیس کسی بھی صورت میں واپس نہیں کی جائے گی۔ بعض اوقات طلبہ کرام پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فیس ہم نے پیپر نہیں دیا یا ہم نے چھٹیاں لے لی تو فیس کا کیا بنے گا؟ تو یہ منی آرڈر کے ذریعے فیس بھیجی گئی قابل قبول نہیں ہوگی۔ فیس صرف آپ نے بینکوں کے ذریعے UBL میں اکاؤنٹ ہے شعبۃ امتحان کا، جو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، تو آپ نے صرف اسی اکاؤنٹ میں ہی آپ نے فیس جمع کروانی ہے۔ امتحانی داخلہ فارم کا کوئی کالم خالی نہ ہو، اگر خالی ہوا تو آپ کو شناختی رکا یعنی رول نمبر سلپ جاری نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی ہم نے بتا دیا پہلے کہ دیگر جامعات دارالعلوم اہل سنت سے آنے والے امیدوار امتحانی داخلہ فارم کے ساتھ ناظم جامعہ مدینہ کی تصدیق شدہ درخواست لازمی لفظ کریں۔ ہر طالب علم ہدایات کا بغور مطالعہ کر کے سامنے اپنے دستخط لازمی کریں۔ یہ جیسے آپ کو پہلے بھی چیزیں بتائی جا چکی ہیں، فارم نیلے پین سے نیلے پین سے آپ نے بال پین سے آپ نے فل کرنا ہے۔ تصویر کے خانے میں آپ نے تصویر لگانی ہے، اسٹیپلر کے ذریعے نہیں لگانی بلکہ گم سٹک یا گوند کے ذریعے آپ نے لگانی ہے۔ نام ولدیت وہ لکھنا ہے جو آپ کے دستاویز میں درست لکھا ہوا ہے، تاریخ پیدائش بھی اپنی دستاویزات کے مطابق ہی آپ نے لکھنی ہے۔ نام و پتہ جہاں سے گزشتہ درجہ کا امتحان دیا میں مرکز امتحان کا نام تحریر نہ کریں بلکہ جامعہ کا نام، یہ فارم فل کرتے وقت آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے پچھلی سائٹ پر آپ نے کوئی دستاویزات لگانی ہے تو صرف یہاں پر
چھوٹی سی ایک پن کا استعمال کریں تاکہ زیادہ پنیں لگانے سے فارم خراب نہ ہو۔ چلتے ہیں ہم فارم فل کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اپنی تصویر لگانی ہے، جس درجہ کا امتحان دینا ہے اس درجہ کا پورا نام طالب علم خود لکھے۔ مثال کے طور پر آپ نے دورہ حدیث شریف کا امتحان دینا ہے تو یہاں پر آپ نے دورہ حدیث لکھنا ہے۔ نام طالب علم اردو میں جو آپ کا درست نام ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا دستاویزات کے مطابق آپ نے نام لکھنا ہے۔ یہ ایک فرضی نام ہے، یہ کسی کا بھی نام نہیں ہے، فرضی میں لکھ رہا ہوں۔ صاف صاف آپ نے لکھنا ہے تاکہ جب شعبہ امتحان کے پاس آپ کا فارم جائے تو ان کو غور نہ کرنے پڑے گی کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ آسانی سے ان کو نظر آ جائے کہ نام محمد نعمان بن عبداللہ لکھا ہوا ہے۔ آگے لفظوں میں آپ نے لکھنا ہے۔ پہلے طریقۂ پیدائش ہندسوں میں لکھی، اب لفظوں میں لکھیں گے، یعنی اردو میں۔ نام انگریزی کے بڑے حروف میں آپ نے لکھنا ہے، تو انگریزی کے بڑے حروف میں، اور جو آپ کی دستاویز ہو سرکاری ہے یا آپ کا شناختی کارڈ ہے اس کے مطابق ہی آپ نے اپنے سپیلنگ لکھنے ہیں۔ پہلے بھی جس طرح آپ کو بتایا سپیلنگ اگر آپ کے درست نہیں ہے تو دستاویزات اپنی ساری درست کروا لیں تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ سے کٹنگ ہو گئی ہے یا نام غلط لکھا گیا ہے، جیسے اب میں نے یہ محمد لکھ لیا ہے، اب اس میں سے آپ نے ایک خانہ خالی چھوڑ دینا ہے، اگلے خانے سے شروع کرنا ہے۔ میں بتا رہا تھا اگر کٹنگ ہو گئی ہے تو آپ 5 روپے لگا کر یا 10 روپے لگا کر یا فری میں مل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، فارم نیا فل کر لیں تاکہ آپ کا وقت بچ سکے۔ یہ ہم نے اپنا نام لکھ لیا انگلش میں، اب نیچے بلدیت لکھیں گے، وہ بھی انگلش میں، اس کے بھی آپ نے درست سپیلنگ لکھنے ہیں، جو آپ کی دستاویزات کے مطابق ہوں وہی لکھنے ہیں۔ ایک خانہ خالی چھوڑنا ہے، عبداللہ ہی ہے، گھر کا مکمل ایڈریس لکھنا ہے اردو میں، ٹھیک ہے، جو آپ کا ایڈریس بنتا ہے وہی آپ نے لکھنا ہے۔ میں یہاں پر فرضی ایڈریس لکھ رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں لکھنا، آپ نے اپنا جو گھر کا ایڈریس ہے وہی لکھنا ہے۔ اب نیچے کہہ رہے ہیں انگریزی کے بڑے حروف میں گھر کا مکمل ایڈریس لکھنا ہے آپ نے۔ گھر کا فون نمبر آپ نے لکھنا ہے۔ یہ سب فرضی موبائل نمبر ہیں، آپ نے اپنا گھر کا اصل موبائل نمبر لکھنا ہے، جو بھی ہو وہی آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے۔
دنیاوی تعلیم آپ کی کتنی ہے وہ لکھ دینی ہے آپ نے. نام و پتہ جہاں سے گزشتہ درجہ کا امتحان دیا. آپ نے اپنا رزلٹ کارڈ نکال لینا ہے. ٹھیک ہے. تو جس جامعۃ المدینہ سے آپ نے پچھلے درجے کا امتحان دیا، یا جیسے ہم دورہ حدیث شریف کا فل کر، تو آپ نے سابعہ کا امتحان جس جامعۃ المدینہ سے دیا اس جامعہ کا آپ نے نام لکھنا ہے. درجہ کون سا ہے؟ سابعہ. رول نمبر، حاصل کردہ نمبر، کیفیت مقبول تھی، جید تھی، ممتاز تھی یا ممتاز معاشر تھی، تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے اور آگے آپ نے لکھ دینا ہے. اور سن لکھ دینا ہے کس سن میں آپ نے پیپر دیا تھا. اب نیچے ہے موجودہ درجہ. موجودہ درجہ آپ نے جس سے لکھا اوپر دورہ حدیث، وہ لکھ دینا ہے آپ نے. جامعۃ المدینہ کا نام لکھ دینا ہے، مکمل نام لکھیں، جامعۃ المدینہ. جوہر ٹاؤن. یہاں پر آپ نے دستخط کرنے ہیں. دستخط. اب یہاں پر جتنی آپ نے فیس دی یہاں پر آپ نے لکھنا ہے 300 لفظوں میں 300 روپے. نیچے دستخط ناظم جامعۃ المدینہ و مہر ناظم. اب کئی بار ایسے ہوا ہے کہ ناظم صاحب نے دستخط اور مہر لگائے بغیر داخلہ فارم سارے طلبہ کے بھیج دیے. اب کیا ہوا، اب شعبہ امتحان نے نکالے فارم، انہوں نے چیک کیا یہ تو لگے نہیں. اب پھر انہوں نے واپس بھیجے. ایک تو پوسٹ کے پیسے بھی لگے، پھر آپ ان کو پھر واپس بھیجیں گے، پھر اس کے پوسٹ کے پیسے بھی لگیں گے. تو اس طرح وقت ضائع ہوتا ہے آپ کا بھی اور شعبہ امتحان کا بھی. برائے کرم ان ساری چیزوں کو لازمی چیک کر لیا کریں ناظمین کرام. دستخط اور مہر لازمی لگایا کریں. اور آگے یہ دفتر کے استعمال کے لیے آپ نے یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھنا. تو جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا کہ آپ نے جو آپ کی مقررہ تاریخ ہے اس کے اندر آپ نے یہ فارم لازمی ارسال کر دینا ہے. 4 تاریخ ہے مثال کے طور پر، اس وقت بھی مثال کے طور پر 4 تاریخ کی شام بھی ہو چکی ہے، تو آپ نے شام کو بھی آپ نے، میں آپ کو بتاتا ہوں کس کس پوسٹ کے ذریعے، کس کس کوریئر سروس کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں. OCS یہ میں انشاءاللہ اسکرین پر بھی آپ کو واضح کر دوں گا. OCS تصویروں کے ساتھ. LCS، TCS، ایک اور کمپنی ہے M&P. اس کے ذریعے بھی آپ بھیج سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. آپ لازمی خیال رکھیں، طلبہ کرام بھی توجہ کریں، ناظمین بھی توجہ کریں. آپ نے پاکستان پوسٹ کے ذریعے آپ نے داخلہ فارم یا کوئی بھی دستاویز آپ نے مصنع نکلوانا ہے، آپ نے تصحیح کروانی ہے، آپ نے داخلہ فارم بھیجنا ہے. پاکستان پوسٹ کے ذریعے آپ نے کوئی بھی دستاویز شعبہ امتحان کو نہیں بھیجنی.
یہ پھر آپ سن لیں OCS LCS TCS MNP کے ذریعے آپ داخلہ فارم یا کوئی بھی دستاویز آپ نے درستگی کروانی ہے یا آپ نے مسنہ نکلوانا ہے تو وہ پاکستان پوسٹ کے ذریعے ان کوریئر سروسز کے ذریعے آپ بھیجیں گے. پاکستان پوسٹ کے ذریعے آپ نے ہرگز نہیں بھیجنی. آپ کا داخلہ فارم، آپ کی فیس ضائع ہو جائے گی، یہ آپ یاد رکھ لیجیے. اب آگے جو ہمارا مرحلہ ہے اس ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ ہم بینک کی سلپ کیسے فل کرنی ہے، آن لائن بینک کی سلپ کیسے فل کرنی ہے. اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، آپ اس سے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں بتا سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اس کا لنک آپ کو دے دیں گے. UBL کی سلپ کیسے فل کرنی ہے، اس میں شعبۃ الامتحان کا اکاؤنٹ نمبر لکھ کر اسی کے ذریعے ہی سمجھائی گئی ہے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہوں، اپنے ناظم صاحب کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ناظم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتایا جائے گا. اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی، آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے. اپنے مزید درجہ فیلو کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کریں، اپنے جامعۃ المدینہ کے طلباء کے ساتھ. اگر ناظم صاحب دیکھ رہے ہیں تو جامعۃ المدینہ کے طلباء کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو اور درست طریقے سے اپنا جو بھی داخلہ فارم ہے وہ فل کر سکیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.